صاحب، آج کا ایک سوال ہے۔ ایک بہن لاہور سے پوچھ رہی ہیں کہ میں اپنی ایک کولیگ سے روزانہ نماز کے اوقات میں کہتی ہوں نماز پڑھو، لیکن وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ میں سب کے سامنے نماز کا دکھاوا نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی نمازیں گھر میں پڑھ لیتی ہوں۔ مفتی صاحب، آج کل لوگ مذہب کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھتے ہیں، کیا یہ درست رویہ ہے؟ اس بارے میں وضاحت کریں، ہمارا دین کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو جن چیزوں کا نماز تقاضا کرتی ہے انہی اوصاف کے ساتھ نماز کو وقت کے اندر ادا کرنا یہی اصل ہے۔ نماز کو اگر آپ ڈیلے کر کے پڑھیں گے تو یقیناً گناہ گار ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں۔ ایک تو ہے نماز کا بالکل نہ پڑھنا، ایک ہے نماز کو سستی کے ساتھ پڑھنا، کاہلی کے ساتھ پڑھنا۔ تو یہ بہرحال عذاب کے اندر اپنے آپ کو گرفتار کروانے کا سبب ہے۔ اس لیے جیسے ہی نماز کا وقت ہو فی الفور اس کو ادا کریں۔ اور یہ کہنا کہ میں نماز کا دکھلاوا نہیں کرنا چاہتی، یاد رکھیں کہ اگر فرض نماز کوئی بھی فرض ہو اس کو ادا کرتے ہوئے ریاکاری کا بھی شبہ ہو تب بھی ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک پروگرام میں شامل کر چکے ہیں کہ فرائض تب بھی ادا کرنے ہیں چاہے ریاکاری کا ہی شبہ کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ آپ کے دوست احباب، آپ کی سہیلیاں، میں دوست احباب کا لفظ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر کوئی میل ہے تو اس کے دوست احباب ہوں گے، فیمیل ہیں تو اس کی سہیلیاں ہوں گی۔ تو اگر وہ وہاں پر موجود ہیں اور آپ اس وجہ سے نماز نہ پڑھیں کہ جی وہ کہیں گے دیکھو اپنی نماز کو ظاہر کر رہا ہے تو یا ظاہر کر رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ جماعت کا قیام بالکل اس کے اندر ظاہر تو ہوگا۔ ایک بندہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر اظہار ہوگا۔ تو اصول یہ یاد رکھیں کہ فرائض کو ہمیشہ سب کے سامنے ادا کریں اور نفلی عبادت ہو تو اس کو ہمیشہ چھپا کر کریں۔ ہمارے ہاں عجیب ہی مسئلہ ہے کہ نوافل کا معاملہ ہو تو بڑی تشہیر کی جاتی ہے، اور اگر فرائض کا معاملہ ہو تو طرح طرح کے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ مذہب کو لوگ اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، یاد رکھیں کہ دین کے اندر بھی غلو کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کوئی بندہ مثال کے طور پہ نماز ہی پڑھتا چلا جا رہا ہے، باقی کوئی کام کر ہی نہیں رہا، تو یہ بھی ممنوع ہے۔ بھئی جب فرض آپ نے ادا کر لی ہیں تو اس کے بعد اپنے دیگر معاملات کے اندر مصروف ہوں۔ جب آپ نے فرضی زکوٰۃ ادا کر لی ہے تو اس کے بعد جناب آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں، اپنی ذات پر بھی خرچ کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کریں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنا پورے کا پورا سامان جناب آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ اگر کوئی بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مثال سامنے رکھے تو وہ تو تقویٰ کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے، انہوں نے تو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، پھر بھی دل کے اندر ایک ہلکا سا خیال بھی پیدا نہیں ہوا کہ مولا کریم کچھ بھی پاس نہیں بچا۔ تو جس مقام پہ ہم ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں، اس لیے ہر چیز کو مینج کر کے چلنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے میری امت دین کے اندر غلو کرنے سے بچو۔ دیکھو میں تمہارے سامنے تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ ساری رات قیام کرتا رہے اور اپنے بیوی بچوں کا خیال ہی نہ ہو۔ تو بہرحال ہر چیز کو مینج کر کے چلیں، جہاں فرائض کی بات ہو تو دکھلاوا بھی ہو رہا ہو تب بھی اس کو ادا کرنا ہے، اور نفلی عبادت ہو تو اصل اس کے اندر چھپانا ہے۔ بہرحال اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں نفلی عبادت اس لیے کر رہا ہوں سب کے سامنے کہ لوگ بھی دیکھ کر اس سے سبق حاصل کریں اور لوگوں کو تعلیم ہو، تو اس نیت کے ساتھ نفلی عبادت کو ظاہر کرنا بہرحال جائز ہوگا۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال ہے۔ شہریار یاسین فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ آج کل مردوں میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ جو لوگ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں ان کے اپنے بالوں کو سر کے ایک حصے سے اکھاڑ کر گنج والے حصے پر مصنوعی طور پر پیوند کاری کی جاتی ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں
کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی چیز بطور آزمائش ہمارے اوپر آ گئی، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو اس پر صبر ہی کرنا چاہیے۔ سر کے اوپر سے اگر بال اکھڑ گئے ہیں، اتر گئے ہیں، تو کوشش یہی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر اور اس پر صبر کریں۔ تاہم اگر ضرورت بن جائے، امر مجبوری بن جائے، یہ میں مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ عزیمت پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن جب ضرورت بن جائے، مثلا رشتہ نہیں ہو رہا یا لوگ بہت زیادہ مذاق کرتے ہیں، اور مذاق کرنے والوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جس چیز کے اندر بندے کا اختیار شامل نہ ہو اس کے اندر مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی رشتے کا مسئلہ بن گیا یا اپنی زوجہ کے لیے اس کو دکھانے کے لیے، بہرحال اس کے اندر نیت غلط نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب نیت غلط ہو گئی تو اس پر جو بھی اعمال کا ترتب ہوگا وہ سب کا سب غلط ہوگا۔ اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ بال لگواتے ہیں، ہیئر ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں، تو اس کے لیے صرف یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز اس کے اندر شامل نہ ہو کہ جو حرام اجزاء پر مشتمل ہو، کیونکہ اپنے جسم کے اوپر ایسی چیزیں لگانا کہ جو حرام ہوں، ناپاک ہوں، وہ ناجائز ہیں۔ تاہم اگر کوئی ایسی صورتحال نہ ہو، کوئی ایسی شرعی خرابی نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ کا مصنوعی طور پیوند کاری کروانا یہ شرعاً بامر مجبوری جائز ہوگا۔ کچھ لوگ اس میں اختلاف بھی کریں گے، جی دیکھو کہ ایسے ہی مفتی صاحب نے یا مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا، تو میں صرف اس لیے بیان کرتا ہوں کہ بعض دفعہ ہمیں عزیمت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ مجبوری بن گئی تو ایسی صورت میں آپ مصنوعی طور پیوند کاری کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، لیکن حرام اجزاء اس میں بہرحال شامل نہ ہوں۔ مفتی صاحب، ہیئر ٹرانسپلانٹ جو کرواتے ہیں، اگر نیت یہ ہو کہ میں جوان ہوں اور لوگ میرے بال شال پف شف دیکھتے رہیں، اس نیت سے اگر کوئی کرتا ہے تو کیا جائز ہوگا؟ دیکھیں، جب اس کی نیت یہ ہوئی کہ لوگ واہ واہ کریں تو ایسی صورت میں نیت غلط ہو گئی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرے گا تو بہرحال جائز تو ہوگا، لیکن نیت غلط کرنے کی وجہ سے ایک طرح سے گناہ کے اندر شامل ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ نیت اچھی کر لے، نیت یہ کر لے کہ میں ایک اچھا لگوں اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے شکل و صورت عطا کی ہے لوگ بدگمانی سے بچیں، یہ نیت کر لے کہ میری وجہ سے لوگ جب مجھے مذاق کریں گے، گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، تو لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے اگر ایسی نیت کر لیتا ہے تو پھر شرعی طور پہ جائز ہوگا۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال محمد ذیشان ملتان سے پوچھتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ایک وصیت کی تھی میری قبر اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ بنانا، کیونکہ انہوں نے والدہ کے وفات کے ساتھ ہی اپنی جگہ متعین کر دی تھی اور ہر مہینے گورکن کو جگہ کی حفاظت کے لیے معاوضہ بھی دیتے تھے، اس لیے ہم نے ان کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد اسی جگہ انہیں دفن کر دیا، لیکن ابھی ہمیں کسی نے کہا ہے کہ اپنی زندگی میں قبر کی جگہ متعین کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا واقعی اپنی قبر کی جگہ متعین کرنے کے بارے میں ہمارا دین اجازت دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ قبرستان جو ہوتے ہیں یہ ایک وقف ہوتے ہیں، یعنی وقف ہوتے ہیں، اس سے عام لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے یہ جگہ وقف کی جاتی ہے۔ کوئی بھی بندہ جا کے اپنی جگہ مختص کر لے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، کہ اس سے تو عام لوگ فائدہ حاصل کریں گے، اور یہ کہنا کہ میری قبر یہاں ہی بنانا، بھئی ہمیں کیا پتا کہ کہاں ہمارا وقت آخر آئے گا،